بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز دینی نوجوان بھائیوں، آج آپ حضرات کے سامنے انتہائی عظیم اور انتہائی اہم اور انتہائی فعال اور متحرک موضوع پر میں بات کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات اسے بغور سماعت فرمائیں گے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی جس آیت کا تلاوت کیا ہے اور مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے، ان دونوں آیتوں کا اور مسلم شریف کی اس حدیث کا تعلق ارتداد سے ہے، مرتد ہونے سے ہے، بے دین ہو جانا، مرتد ہو جانا، الٹ جانا، پھر جانا، اس سے ہے۔ ارتداد کا معنی لغت کے اعتبار سے مڑ جانے کے آتے ہیں، پھر جانے کے آتے ہیں، لوٹ جانے کے آتے ہیں، اور اصطلاح شرع میں ارتداد کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کا دین اسلام کو چھوڑ کر اور ایمان کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر لینے کو، یعنی اگر کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لیتا ہے اور ایمان کو چھوڑ کر کسی دوسرے عقائد کو اختیار کر لیتا ہے تو شریعت کی نظر میں وہ شخص مرتد ہے، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ شخص مرتد ہو گیا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص پیدائشی طور پر مسلمان ہے اگر وہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر لے تو صرف وہی مرتد ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص پہلے کسی اور مذہب میں تھا، اس کی پیدائش کسی اور مذہب میں ہوئی تھی، مثلا وہ عیسائی تھا، یہودی تھا، نصرانی تھا، ہندو تھا، لیکن جب وہ عاقل اور بالغ ہوا، جب اسے شعور آیا تو اس نے یہودی مذہب کو چھوڑ کر اور عیسائی مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد اسلام سے پھر جاتا ہے، اسلام سے مڑ جاتا ہے، مذہب اسلام کو چھوڑ کر یا تو وہی اپنے پرانے عقائد پر چلا جاتا ہے
یا پھر یہ ہے کہ کوئی نیا دین، کوئی نیا مذہب، کوئی نیا طریقہ اور کوئی نئی شریعت کو وہ اپناتا ہے تو شریعت کی اصطلاح میں اس شخص کو بھی مرتد کہا جائے گا۔ یہ ارتداد اور یہ مرتد ہونا ایک انتہائی خطرناک اور انتہائی عظیم گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ ارتداد اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا سنگین جرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کہ آپ اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مرتد ہونے والے شخص کو اسلام کے اندر یہ سزا دینے کے لیے کہا گیا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ جو شخص مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اپناتا ہے، اسلام اس کے بارے میں یہ قانون بناتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے، ایسے شخص کو مار دیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص مرتد ہو گیا، اپنے دین کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اپنا لیا، اسے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ دوبارہ اسلام قبول کر لیں۔ اگر وہ مان جاتا ہے تو بڑھیا، اچھی بات ہے، اس کے توبہ کو قبول کر لیا جائے گا اور اسے ایک مہلت دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اسلام قبول کر لیجئے، آپ توبہ کر لیجئے، آپ قتل سے بچ جائیے گا، آپ کو نہیں مارا جائے گا۔ اگر وہ قاضی کی بات کو اور حاکم کی بات کو مان لیتا ہے اور اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو اس مرتد شخص کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ ہر دھرمی پہ اتر آتا ہے، قاضی کے بات کو نہیں مانتا اور اپنے ارتداد سے توبہ نہیں کرتا تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ اسلام صرف ایک صورت میں مرتد کو قتل نہ کرنے کی اجازت دیتا ہے اور وہ صورت اس وقت ہے کہ جب انسان کی کیفیت اضطراری کیفیت ہو، انسان مجبوری میں ہو اور پریشانی میں ہو، کوئی شخص اس پر بندوق تانے ہوا ہو، کوئی شخص اس پر ہتھیار تانے ہوا ہو اور کہہ رہا ہو کہ تم ہندو بن جاؤ، تم یہودی بن جاؤ، تم عیسائی بن جاؤ ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا۔ بے قراری کی حالت میں ہے، اضطراری کیفیت میں مبتلا ہے، کوئی شخص اس پر ہتھیار تانے ہوا ہے اور اس سے اسلام کو چھوڑنے کی اپیل کر رہا ہے۔ اگر ایسے حالت میں کوئی شخص مذہب اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور صرف زبان سے کلمہ کفر کو ادا کر دیتا ہے تو ایسا شخص اسلام کی نظر میں مرتد نہیں ہے۔ اسلام اس وقت اجازت دیتا ہے کہ جب آپ کے اوپر اضطراری حالت ہو، جب آپ کے سر پر کوئی بندوق تانے ہوا ہو اور جب آپ کے سر پر کوئی ہتھیار تانے ہوا ہو اور آپ سے کہہ رہا ہو کہ مذہب اسلام کو چھوڑ دیجئے اور دوسرے مذہب کو اختیار کر لیجئے، اس وقت آپ زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی شخص عزت و دولت کی خاطر، شہرت کی خاطر اور مال کے حرص و لالچ کی خاطر مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی مذہب کو اختیار کرتا ہے اور کسی بھی دین کو اپناتا ہے تو اسلام اس کے بارے میں یہ قانون بناتا ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ زمانہ نبوی میں ایک شخص عیسائی تھا، نصرانی تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص اسلام قبول کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد وہ اتنا مسلمانوں میں مل جل گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط و کتابت کا کام کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ہو کر منشی کا کام کرنے لگا اور اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تعلیم حاصل کی، اس کے مفاہیم کو سمجھا اور اس کے مطالب کو سمجھا اور اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تعلیم حاصل کی مکمل طریقے سے۔ کچھ دن گزرا تو پھر وہ شخص جس مذہب کا تھا یعنی نصرانی، وہ مذہب میں پھر سے چلا گیا، پھر سے وہ اسلام لا کر نصرانیت اختیار کر لیا۔
یعنی پہلے بھی نصرانی تھا، پھر اسلام لایا، پھر اسلام لانے کے بعد نصرانی مذہب پہ چلا گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے لوگوں میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بھی لکھا ہوں بس اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں جانتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ خیر کچھ دنوں کے بعد اس کی موت آ جاتی ہے، مر جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اس کے لوگ اس کو کفن دفن کر کے اور زمین کے نیچے دفن کر دیتے ہیں۔ دفن کرنے کے بعد جب اس کے لوگ چلے جاتے ہیں اور صبح جب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ایک عجیب منظر نظر آتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ جس عیسائی شخص کو ہم نے دفن کیا تھا وہ قبر سے نکل کر باہر پڑا ہوا ہے اور اس کی قبر کھلی ہوئی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے اس کی قبر کو کھول کر اسے باہر نکالا ہے۔ اس کے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا اور اسلام کو پھر اس نے چھوڑ دیا، پھر نصرانی بن گیا۔ ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی نے یہ کام کیا ہو بدلہ لینے کے لیے، کہ اس کی قبر کو کھود دی ہو اور اس کو بے عزت کرنے کے لیے اس کے قبر سے نکال کر اسے باہر رکھ دیا ہو سکتا ہے۔ خیر اس کے بعد پھر دوسری قبر کھودتے ہیں اور پہلی قبر سے زیادہ گہری قبر کھودتے ہیں اور پھر اس میں اس کو دفن کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ پھر صبح میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہی معاملہ ہے کہ قبر کھودی گئی ہے اور اس شخص کو باہر نکال کر رکھ دیا گیا ہے۔ تو وہ لوگ پھر سے وہی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی کا کام ہو، کیونکہ اس نے اسلام قبول کیا تھا اور اسلام کو چھوڑ دیا، اور اسلام چھوڑنے کے بعد محمد اور اس کے ساتھی غصے میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسے بے عزت کرنے کے لیے اس کے قبر کو کھودا ہو اور اس کی لاش کو نکال کر زمین پر رکھ دیا ہو۔ چنانچہ پھر تیسری مرتبہ وہ لوگ تیسری قبر کھودتے ہیں اور تیسری قبر اتنی گہری کھودتے ہیں، اتنی گہری کھودتے ہیں جتنی ان کی بس میں بھی نہیں رہتی، مطلب بس سے بھی زیادہ اتنی کھود دیتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے اس قبر کو کھودنا ایک رات میں مشکل ہو جاتا ہے، اور اس میں اس کو دفن کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ پھر صبح آتے ہیں تو پھر یہی معاملہ رہتا ہے کہ قبر کھودی ہوئی ہے اور اس انسان کی لاش نکال کر زمین پر رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ محمد اور اس کے ساتھی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام سے پھر جانے کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام سے پھر جانے کا اتنا بڑا عذاب دیا کہ زمین بھی اسے قبول نہیں کر رہی ہے۔ تو یہ ہے ارتداد، مرتد ہونا۔ یہ ارتداد کا فتنہ اور یہ ارتداد کی بیماری اور ارتداد کا مرض ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا مرض ہے، کوئی نئی بیماری ہے، بلکہ ارتداد کی بیماری اور ارتداد کا مرض اور اس کا فتنہ بہت پرانے زمانے سے آ رہا ہے۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی اچھا قصہ مذکور ہے۔ قصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون سے بچا کر اور دریا کو پار کر کے لے جانے لگے اور آگے بڑھے تو ایک گاؤں آیا۔ جب گاؤں آیا تو اس گاؤں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے، کسی مجسمے کو بنا کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو یہ دیکھ کر بڑا اچھا لگا اور کہنے لگی کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی مجسمے کا انتظام کر دیجئے، کوئی ایسا ہی معبود کا انتظام کر دیجئے جسے دیکھ کر ہم اس کی پوجا پاٹ کریں، اس کی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، اے بنی اسرائیل تم جاہل قوم ہو۔ اور واقعی بنی اسرائیل اتنی زیادہ سرکش قوم تھی اور اتنی زیادہ نافرمان کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نبی کی قوم اتنی زیادہ سرکش نہیں ہوئی جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سرکش ہوئی۔ ایک شخص سوشل میڈیا پہ مجھ سے رابطہ کیا اور یہودی تھا، کہنے لگا کہ ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا، اور تم بد نصیب لوگ ہو کہ تمہاری امت میں صرف اللہ نے ایک محمد کو بھیجا۔ ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کس ریوڑ کو زیادہ چرواہے کی ضرورت پڑتی ہے، جانور کے کس ریوڑ کو زیادہ چرواہے کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جانور کے اس ریوڑ کو زیادہ چرواہے کی ضرورت پڑتی ہے جس جانور کے ریوڑ میں شرکش جانور ہو، جس جانور کے ریوڑ میں مرکھنڈے قسم کے جانور ہوں، اس ریوڑ کو زیادہ چرواہے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے کہا کہ تم مرکھنڈے لوگ تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے زیادہ نبی بھیجے۔ ہم شریف جانور تھے، ہم شریف لوگ تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے صرف ایک نبی بھیجا۔ خاموش ہو گیا وہ۔ تو بنی اسرائیل کی قوم انتہائی زیادہ شرکش اور نافرمان تھی۔ کہنے لگی موسیٰ تم بھی ہمارے لیے کوئی ایسا ہی مجسمہ، کوئی ایسا ہی معبود تیار کر دو، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، کہ تم تو بڑی نادان اور بڑے جاہل قسم کے لوگ ہو۔ خیر اس وقت آگے چلے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ موسیٰ ہم تمہیں تورات عطا کرنے والے ہیں، ہم تمہیں ایک ایسی کتاب عطا کرنے والے ہیں جو تمہارے لیے اور تمہارے قوم کے لیے راہ ہدایت ہوگی، جس کے احکام پر عمل کر کے تم ہدایت سے آراستہ اور پیراستہ ہو جاؤ گے، اور جس کے احکام پر عمل کر کے تمہیں جنت دیا جائے گا، اور جس کی نافرمانی کے سزا میں تمہیں جہنم دیا جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں 30 دن اور 30 رات کا مسلسل روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور اس مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کے 10 دن کا اور اضافہ کر دیا اور کہا کہ 40 دن اور 40 رات کا مسلسل بغیر سحری اور بغیر افطار کے تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر اس شرط کو تم ادا کر دو گے، اس شرط کو مان جاؤ گے، تو تمہیں اپنی طرف سے ہم تورات عطا کریں گے، تم اپنے قوم کو کوہ طور پر لے کر آ جانا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے قوم کو لے کر کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے۔ جب چلنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اشتیاق ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج بات چیت ہوگی۔ اس شوق میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ میری قوم تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں آگے جا رہا ہوں اپنے رب سے۔ آج ہم کلامی ہونی ہے، آج اپنے رب سے میں کلام کروں گا، مخاطب ہوں گا، اس لیے تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں اس شوق میں آگے جا رہا ہوں، اور میرے غیر موجودگی میں تمہارے نائب اور تمہارے خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام ہوں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلامی کے شوق میں تھوڑا جلدی آگے بڑھے اور ان کی قوم پیچھے چھوٹ گئی۔ آگے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وما اعجلک من قومک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تمہیں اتنی جلدی آنے کی کیا ضرورت تھی، تمہاری قوم کہاں ہے؟ تمہاری قوم تو نہیں دکھ رہی ہے، ہم نے کہا تھا اپنی قوم کو ساتھ میں لے کر آنا، تم اتنی جلدی آ گئے اور تمہاری قوم ابھی نہیں دکھ رہی ہے، کہاں ہے؟ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، کس وجہ سے تم جلدی آئے ہیں موسیٰ؟ قرآن کہتا ہے وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ قال رب هؤلاء اثری وعجلت الیک رب لترضی۔ قرآن کہتا ہے کہ اے میرے رب میں تو اس لیے جلدی آیا تھا کہ آپ خوش ہو جائیں، آپ کے حکم کی تعمیل میں میں جتنا جلدی کروں گا اتنا ہی آپ خوش ہوئیے گا، اس لیے میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں جلدی کی تاکہ آپ خوش ہو جائیں، اور میری قوم میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قال رب هؤلاء اثری وعجلت الیک رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تمہارے آنے کے بعد اور تمہاری اس جلدی کرنے کی وجہ سے جب تم غائب ہو گئے تھے اور اپنے قوم کو چھوڑ دیے تھے اور خلیفہ حضرت ہارون کو بنا دیے تھے، تب ہم نے تمہاری قوم کو آزمایا، تمہارے قوم کے ایمان کو ہم نے پرکھا، اس کا امتحان لیا، لیکن اس امتحان میں وہ لوگ ناکام ہو گئے اور سامری
نام کا ایک شخص نے تمہاری قوم کو گمراہ کر دیا. ایک سامری شخص تھا. بات دراصل یہ ہے کہ سامری شخص، اس کے بارے میں محدثین اور مفسرین کا بڑا اختلاف ہے کہ یہ کون تھا اور کیا تھا. لیکن قرطبی ایک کتاب ہے، اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سامری ہندوستان کا رہنے والا ہندو تھا جو گائے کی عبادت کرتا تھا. اور اس کا اصل نام موسیٰ ابن ظفر تھا. موسیٰ ابن ظفر عرف سامری ہندوستان کا رہنے والا ہے. اور بھی بہت ساری روایات ہیں. کسی نے کہا کہ حضرت فرعون کے قوم کا آدمی تھا، کسی نے کہا کہ قبیلہ سامرہ کا سردار تھا. لیکن ایک روایت یہ بھی ہے، حاشیہ قرطبی میں لکھا ہے کہ یہ ہندوستان کا رہنے والا تھا اور بچھڑے کی عبادت کرتا تھا. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، جب تم آ گئے ہو اور تم نے اپنے قوم کو چھوڑ دیا تو ہم نے تمہارے قوم کو آزمایا. جس آزمائش میں وہ لوگ ناکام ہو گئے اور سامری نے ان کو بہکا دیا، ان کو مرتد بنا دیا، ان کو اپنے دین سے پھیر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غضبناک ہوئے. واقعوں کو مختصر کرتا ہوں، وقت کم ہے. خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے کی حالت میں اور افسوس کرتے ہوئے آئے اپنے قوم کے پاس اور کہا کہ میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا مدت دراز ہو گئی تھی کہ تمہیں اپنے رب کی طرف سے نا امیدی ہو گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تمہیں یاد نہیں تھا؟ تو ان کے قوم نے کہا کہ ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم فقذفناها فكذلك القى السامري. کہ اے موسیٰ، بات ہمارے وعدے کی مخالفت کی نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے فرعون کے قوم سے کچھ زیور لیا تھا عاریت کے طور پہ، اور وہ زیور ابھی تک ہمارے پاس موجود تھی. اور عاریت کے گناہ سے بچنے کے لیے اس سامری نے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ اے میری قوم، جتنا زیور تم نے فرعون کے قوم سے لیا تھا جو اب تک تم نے واپس نہیں کیا ہے، اس کو اکٹھا کر کے ایک گڑھے میں ڈال دو اور اس میں آگ لگا دو، اس گناہ سے تم بچ جاؤ گے. چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا. ہم نے تمام زیورات کو جمع کیا اور اسے ایک گڈھے میں ڈال دیا. اور سامری نے سب سے آخر میں اپنا زیور یا اس کے مٹھی میں جو چیز تھی وہ ڈالا. جب سارے لوگ ڈال چکے تو سامری نے حضرت ہارون سے پوچھا کہ اگر اجازت دے تو میں بھی ڈال دوں. کہنے لگے حضرت ہارون علیہ السلام کہ ہاں تمہیں بھی اجازت ہے، تم بھی ڈال دو. لیکن سامری بڑا چالاک اور سرکش آدمی تھا. اس کے ہاتھ میں سونا نہیں تھا بلکہ اس کے ہاتھ میں مٹی تھی، اور وہ مٹی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اس نے اٹھایا تھا. اور اس مٹی کی خاصیت یہ تھی کہ جس چیز میں وہ مٹی مل جاتی تھی یا پڑ جاتی تھی اس میں جان آ جاتی تھی، اس میں حیات آ جاتا تھا. چنانچہ سامری نے بھی اس مٹی کو اس میں ڈال دیا، اور جب وہ آگ میں جلا اور پکا تو اس سے ایک مجسمہ بچڑا نکلا، اور اس بچڑے کے اندر آواز بھی تھی. چنانچہ سامری نے کہا کہ دیکھو یہی تمہارا رب ہے. تمہارے موسیٰ نے اپنے رب کو بھلا دیا، تمہارا رب تو یہی بچڑا ہے جس کے اندر سے آواز آ رہی ہے. تو یہ واقعہ تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی ایک مرتبہ مرتد ہوئی ہے. اس کے بعد اگر دیکھ لیجیے تو زمانے نبوت میں کئی واقعات ایسے ملتے ہیں مرتد ہونے کے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے، ان کے دور میں بھی مرتدین کی ایک لمبی جماعت تھی، ایک لمبی فہرست تھی، جس کو حضرت ابو بکر صدیق نے فوج بھیج کر قتل کروا دیا تھا. خیر، لیکن موجودہ دور میں یہ فتنہ ارتداد انتہائی تیزی سے پھیل رہا ہے. آج ہمارے ملک کی حالت انتہائی خراب ہے. سوشل میڈیا پہ، ویڈیو میں، اخباروں میں، الیکٹرانک میڈیا پہ جہاں بھی دیکھیے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ فلاں جگہ کی مسلم لڑکی فلاں جگہ کے ہندو لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی اور اس کے ساتھ شادی کر لی. ہر جگہ صرف ابھی حالیہ رپورٹ ہے ایک اخبار کے مطابق صرف ایک ریاست کے اندر 57 مسلم لڑکیاں ہندو بنی ہیں.
57 مسلم لڑکیاں ہندو بنی ہیں اور ان کے ساتھ جا کر نکاح کیے. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ایک بیان میں بتایا تھا کہ ایک رپورٹ کے مطابق اب تک 2-3 سالوں میں 10 لاکھ لڑکیاں مسلم مرتد ہوئی ہیں. 10 لاکھ مسلم لڑکیاں. تو ہمارے ملک کی حالت بھی انتہائی زیادہ خراب ہے اور اس میں سب سے بڑا فتنہ ارتداد کا چل رہا ہے. ہماری مسلم خواتین مرتد ہو رہی ہیں, غیر مسلم کے ساتھ شادی کر رہی ہیں, نکاح کر رہی ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ إِلَّا آخِرِ الآيَةِ. کہ نہ کسی مسلمان عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ہندو لڑکے سے یا کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کرے, نہ کسی مسلم لڑکے کو یہ اجازت ہے کہ وہ کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرے. قرآن کہتا ہے کہ غیر مسلم لڑکی یا لڑکے سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ ایک باندی ہو یا ایک غلام ہو جو مومن ہو, اس سے شادی کرو, یہ بہتر ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی کیا چیز ہے, تو مجھے امید ہے کہ اس مجلس میں بیٹھا ہوا بچہ یہ کہے گا کہ میرے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے. ایمان سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. لیکن افسوس کا افسوس ہے اور بڑے ستم والا ہے, ستم کا مقام یہ ہے کہ آج ہم اپنے اس ایمان کو ایسا ہی کھو رہے ہیں. آج ہم اپنے اس ایمان کی فکر نہیں کر رہے ہیں. آج ہم اپنے اولاد کے دنیاوی تربیت کا لحاظ کر رہے ہیں, دنیاوی چیزوں کا خیال کر رہے ہیں, لیکن دینی چیزوں کا خیال نہیں کر رہے ہیں, جس کے نتیجے میں ہماری مسلم بہنیں, ہماری مسلم بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی لائے عمل تیار کریں, کوئی طریقہ اپنائیں جس کی وجہ سے یہ فتنہ رک سکے. اس کے لیے علماء نے بہت سارے تجاویز پیش کیے ہیں. سب سے پہلی تجویز تو یہ ہے کہ ہم اپنے مسلم خواتین کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کریں. پہلے زمانے میں جب بچہ تھا تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب کوئی جلسے سے مرد آتا تھا تو جلسے میں بیان کی ہوئی باتوں کو اپنے گھروں میں بتاتا تھا کہ آج جلسے میں فلاں مولانا صاحب آئے تھے اور انہوں نے فلاں چیز بتایا اور فلاں مولانا صاحب نے فلاں مسئلے پر گفتگو کیا. یہ ساری چیزیں پہلے کے مرد اپنے گھر آ کر خواتین کو بتلاتے تھے. لیکن آج کا ماحول یہ ہے کہ جب ہم جلسے میں جاتے ہیں تو گھر آ کر یہی بتلاتے ہیں کہ جلسے میں بریانی بہت اچھی تھی, جلسے میں زردہ بہت اچھا تھا, بریانی میں گوشت بہت اچھا تھا اور سلاد کا بھی انتظام تھا اور پاپڑ بھی تھا. یہ ساری چیزیں بتلاتے ہیں. تو بتائیے کہ ہمارے گھروں میں دین کیسے پھیلے گا؟ کون بتائے گا ہماری ماں بہنوں کو؟ ارے ہم تو مرد ہیں, مسجد میں بھی آ کر سن لیتے ہیں, موبائلوں میں بھی سن لیتے ہیں, دوسری جگہوں پر بھی دین کی باتیں سن لیتے ہیں, جماعت میں بھی جا کر سن لیتے ہیں, لیکن ہماری مسلم خواتین جو ہیں وہ گھر میں رہ کر کہاں سے سیکھیں گی؟ اگر آپ نہیں بتائیے گا تو کون بتائے گا؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اس چیز کا خیال ضرور کریں. اپنے مسلم بچیوں کے لیے اور مسلم خواتین کے لیے دینی تعلیم کا ضرور انتظام کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کو اسمارٹ فون نہ دیں. لیکن اگر وہ بضد ہیں, نہیں مانتے تو دیں. لیکن آج کل ایسے ایپس اور ایسے اپلیکیشن تیار ہو رہے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے بچوں کا اور اپنے بچیوں کے موبائل کا پورا کنٹرول آپ اپنے موبائل میں رکھ سکتے ہیں. آپ ان پر نگرانی کریں. آج اتنی بڑی تعداد ہے, اس تعداد میں کسی بات کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی بیٹی سے اس کا موبائل دیکھ کر چیک کر لیں, کسی بیٹے سے آپ اس کا موبائل مانگ کر چیک کر لیں. آج ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری اولادیں موٹر سائیکل گھر سے نکال لیں گے تو جا کہاں رہی ہیں, ہماری اولادیں گھر سے گاڑی نکال لیں گے تو جا کہاں رہی ہیں. ہمیں یہ پتہ نہیں ہے. ہم کسی بیٹوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم 12 بجے رات میں یہاں کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہو, گھر چلو. نہیں کہہ سکتے. اتنا ڈر ہمارے اندر ہو چکا ہے, اور ہمیں باپ, ہمیں دادا, لیکن پھر بھی یہ ڈر ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اس چیز کا ضرور خیال رکھیں اور اپنے بچوں یا بچیوں کو اسمارٹ فون اولن تو نہ دیں, اور اگر دیں بھی تو ان پر نگرانی رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ حتی الامکان مخلوط تعلیم سے پرہیز کریں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بچے بھی
اور بچیاں بھی، خواہ وہ پڑھنے والے ہوں یا پڑھانے والے ہوں، مخلوط تعلیم گاہوں میں ہی پڑھنا پسند کرتے ہیں، بے پردہ والے تعلیم گاہوں میں بھی پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان بچے ایسے اسکول میں نہیں جانا چاہتے جہاں مخلوط تعلیم کا انتظام نہیں ہے، ایسے اسکول میں نہیں جانا چاہتے جہاں بے پردگی کے ساتھ پڑھائی نہیں پڑھائی جاتی۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا افسوس کا مقام ہے۔ خیر، بات بہت زیادہ ہو گئی، وقت بھی ختم ہو گیا، انشاءاللہ اس موضوع پر پھر گفتگو کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔